کبھی سوچا ہے تم نے کہ چاند جو سب کے لیے روشنی اور خوبصورتی کی نشانی ہے، کسی کے لیے شاپ بھی بن سکتا ہے؟ سوچو، تمہاری اس سے شکل ویسے نہ ہو جیسے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، اور چاند کی ایک کرن ایک پل میں تمہارا سچ پوری دنیا کے سامنے رکھ دے۔ یہ کہانی ہے اریب کی، ایک ایسے لڑکے کی جو دن میں بالکل عام ہے، لیکن چاند کی روشنی میں وہ انسان نہیں رہتا۔ اور یہ کہانی ہے زرین کی، ایک روشنی جو اس کے اندھیروں سے ٹکرانے والی ہے، محبت، راز اور ایک پرانا شاپ۔ جو بھی اس سفر میں قدم رکھے گا اسے چاند کی کشش بھی محسوس ہوگی، اور اس کا خوف بھی۔ سواگت ہے تمہارا چاند کی قسم میں۔ اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پہ چاند بالکل صاف چمک رہا تھا، جیسے کوئی نور پھیل گیا ہو۔ چھوٹی سی گلی کے کونے پہ ایک پرانا سا گھر تھا، جہاں ایک 6 سال کا بچہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا اریب۔ اریب اکثر رات کو آنگن میں کھیلنے نکل آتا تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں اکثر چاند کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اس سے نور میں، لگتا تھا جیسے چاند اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب بات بھی تھی، جب بھی چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر گرتی، اس کی دادی ترنت چیخ کر کہتی، اریب اندر آ جاؤ، تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، چاند کی روشنی تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اریب معصومی سے پوچھتا، دادی اب ہمیشہ مجھے چاند دیکھنے سے کیوں روکتی ہیں؟ باقی سب بچے تو دیکھتے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ دادی کا چہرہ اتر جاتا، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد ابھر آتا۔ وہ بس اتنا کہتی، بیٹا تم الگ ہو، تمہیں سمجھنے میں وقت لگے گا، بس میری بات مان لو، چاند کی قسم، اپنا چہرہ اور روشنی میں کبھی مت دیکھنا۔ اریب کو سمجھ نہیں آتا، اس کا چھوٹا سا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے میرے چہرے میں جو چاند کی روشنی دکھاتی ہے؟ ایک رات جب دادی سو گئی تھی، اریب چپکے سے اٹھ کر آنگن میں آیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا آئینہ اٹھایا اور چاند کی روشنی کے نیچے اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ پہلے تو سب نارمل تھا، اس کا وہی معصوم چہرہ دکھ رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس آئینے میں کچھ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں اندھیری ہو گئیں، دانتوں سے ایک عجیب سی چمک نکلی، اور اس کا چہرہ انسان سے زیادہ کسی سائز جیسے لگنے لگا۔ اریب ڈر گیا، اس نے زور سے چیخ مار اور آئینہ زمین پر گرا دیا۔ آئینے کے ٹکڑے چمک اٹھے اور اس کا چہرے کا وہی برا روپ ہر ٹکڑے میں نظر آنے لگا۔ دادی بھاگ کر آئی، اس نے گلے لگا لیا، بیٹا میں نے کہا تھا نا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تمہیں سمجھنا ہوگا کہ تم الگ ہو۔ اریب رو کر بولا، دادی میں الگ کیوں ہوں؟ میں اوروں جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دادی نے اس کی آنکھوں پہنچے اور دھیرے سے کہا، بیٹا یہ راز ابھی تمہارے لیے بہت بڑا ہے، بس یاد رکھو چاند کی روشنی تمہارا سچ سامنے لاتی ہے، اور دنیا ابھی اس سچ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دن کے بعد اریب نے چاند سے اور بھی زیادہ گھبرانا شروع کر دیا۔ جب بھی فل مون آتا، کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری بڑھ جاتی۔ اس کے لیے چاند نور کا نہیں، ایک شاپ کا نشان بن گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچپن کے وہ دنوں کی خوفناک یادیں دھیرے دھیرے اریب کی ذہن میں بس ایک دھندلا سا سایہ بن گئیں۔ اب وہ 19 سال کا ہو چکا تھا، اور کالج کی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اریب ایک چپ چاپ اور کم بولنے والا لڑکا تھا، کلاس میٹس کے بیچ ہمیشہ تھوڑا الگ رہتا، نہ تو وہ گروپ ڈسکشن میں زیادہ بولتا، نہ ہی کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا۔ لوگ کہتے، یہ اریب عجیب ہے، ہمیشہ اپنے میں گم رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو اصل وجہ تھی وہ صرف اس کی دادی جانتی تھی۔ اریب خود بھی اپنے اندر کا راز ہمیشہ خوف میں رہتا۔ ہر فل مون اس کے لیے ایک امتحان ہوتا۔ کالج کے پہلے دن جب اس نے کیمپس میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چہرہ دیکھا جو اس کی زندگی کو بدل دینے والا تھا، زرین۔ زرین کھلی ہوا کی طرح تھی، ہمیشہ مسکراتی، سب سے بات کرتی، سب کو ہیلپ کرتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو اریب کو کھینچ رہی تھی، لیکن اریب نے اپنے دل کو سمجھایا، میں کیسی بیوقوفی کر رہا ہوں، میں الگ ہوں، میں کسی سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ اس نے دور رہنا چاہا، لیکن قسمت تو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن لائبریری میں اریب ایک شیلف کے پیچھے کتاب نکال رہا تھا، تبھی ایک آواز آئی، ایکسکیوز می، یہ بک آپ کے پاس ہے کیا؟ اریب نے پلٹ کر دیکھا، وہ زرین تھی، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اریب تھوڑا گھبرا گیا، اوہ ہاں یہ لو۔ زرین مسکرائی، تھینکس، ویسے تم نئے آئے ہو نا، میں نے تمہیں کلاس میں دیکھا تھا۔ اریب صرف ہلکا سا مسکرایا، جواب دیا ہاں۔ زرین اس کی خاموشی کو سمجھ گئی، لیکن پھر بھی کہنے لگی، تم بہت چپ رہتے ہو، لیکن پتا ہے ایسے لوگ ہمیشہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ میں زرین۔ اس دن کے بعد سے زرین بار بار اس کے سامنے آ جاتی، کبھی کلاس روم میں، کبھی کینٹین میں، کبھی لائبریری میں۔ دھیرے دھیرے اریب کے دل نے وہ جگہ بنانے لگی جو اس نے کبھی کسی کو دی ہی نہیں دی، لیکن اس کے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ ایک خوف تھا، یا اللہ اگر زرین نے میرا اصل چہرہ دیکھ لیا تو، اگر چاند کی روشنی کے نیچے میں سامنے آ گیا تو وہ بھی مجھے چھوڑ دے گی جیسے دنیا چھوڑ دے گی۔
اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف محبت کا جذبہ، دوسری طرف چاند کا خوف، اور اریب جانتا تھا یہ جنگ اب آسان نہیں ہونے والی۔ کالج میں کچھ ہفتے گزرتے ہی زرین اریب کے درمیان ایک دوستی سی بن گئی۔ زرین کی عادت تھی کہ وہ اریب کے ساتھ بات کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی، اور اریب خود چاہتا تھا کہ دور رہے، لیکن اس کا دل اس کی طرف کھینچتا رہتا۔ ایک چاند کیمپس میں ایک کلچر ایونٹ تھا، سب اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا، اسٹیج پہ پرفارمنس ہو رہی تھی، میوزک، لائٹس اور ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ اریب وہاں خود کو بالکل عجیب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا چپکے سے واپس ہاسٹل چلا جائے۔ تبھی زرین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اریب، تم ہمیشہ بھاگ کیوں جاتے ہو؟ آج رکو میرے ساتھ۔ اریب نے ہلکی سی مسکان دی، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پورا نکل آیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایونٹ کے بعد سب اسٹوڈنٹس کینٹین کی طرف نکل گئے۔ زرین نے اریب سے کہا، تم میرے ساتھ چلو نا، مجھے ایک جگہ دکھانی ہے۔ اریب سمجھ نہیں پایا، لیکن اس کے ساتھ چل دیا۔ زرین اسے لے گئی ایک چھوٹی سی بگیا میں جو کمپس کے پیچھے تھی۔ وہاں شانتی تھی اور سب سے زیادہ چاندنی چھائی ہوئی تھی۔ زرین نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، مجھے چاند بہت پسند ہے، تمہیں؟ اریب کا دل کام گیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھکا لیا اور دھیرے سے کہا، میں چاند کو دیکھ نہیں سکتا۔ زرین نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ اریب کے ہونٹ سوکھ گئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس وقت چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ گئی۔ اس کے اندر کا خوف جاگ اٹھا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ زرین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اریب کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ لیکن اریب نے زور سے ہاتھ چھڑایا اور ڈر بھری آواز میں کہا، زرین مجھے چھوڑ دو، مجھے چاند کے نیچے مت دیکھو، میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سوچتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بگیا سے بھاگ گیا۔ زرین اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی، حیران اور پریشان۔ اس رات زرین کا ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا رہا، اریب اپنے آپ سے کیا چھپا رہا ہے؟ اس نے چاند کو دیکھنے سے کیوں منع کیا؟ اور وہ اتنا گھبرا کیوں گیا؟ دودھ سی چمکتی چاندنی کے نیچے ایک راز اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس رات کے بعد اریب بہت بے چین تھا، اس کا دل ڈر سے بھر گیا تھا۔ وہ ہاسٹل سے سیدھا اپنے پرانے گھر آیا جہاں اس کی دادی اکیلی رہتی تھی۔ دادی نے اس کا چہرہ دیکھا تو ترنت سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ہے۔ اریب بیٹا، تیرے چہرے پر اداسی اور خوف دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ اریب چپ رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر دادی کے پیروں کو پکڑ کر بولا، دادی میں تھک گیا ہوں، ہمیشہ چاند سے بھاگتا رہتا ہوں، ہر بار دل میں یہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی میرا سچ دیکھ نہ لے۔ آج ایک لڑکی تھی میرے ساتھ اور میں اس کے سامنے خود کو چھپا نہیں پایا، آخر میرے ساتھ ہے کیا؟ دادی نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں وہ درد بھر آیا جو سالوں چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اریب کا سر اپنی گود میں رکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا وقت آ گیا ہے کہ تجھے اپنے خاندان کا راز بتاؤں۔ اریب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، راز؟ کیسا راز دادی؟ دادی نے کہانی شروع کی، ہمارے خاندان پر ایک پرانا شاپ ہے۔ بہت پرانے دور میں ہمارے ایک بزرگ نے چاند کے ایک عاشق انسان کو دھوکہ دیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی جان دے دی، لیکن مرنے سے پہلے ہمارے خاندان کو بد دعا دی۔ اس نے کہا تھا، تمہاری ہر پیڑھی میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہوگا۔ چاند کی روشنی اس کی اصل شکل دکھائے گی اور وہ کبھی سکون سے نہیں جی پائے گا۔ اریب کو دل کانپ اٹھا، تو یہ شاپ مجھ پر ہے؟ دادی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں بیٹا، تو وہی ہے، بچپن سے میں تجھے بچا رہی ہوں، اس لیے تجھے ہمیشہ چاند کی روشنی سے دور رکھا، لیکن سچ یہ ہے کہ تو اس شاپ سے کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ اریب کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو دونوں آ گئے، مگر دادی میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ مجھے کیوں سزا مل رہی ہے کسی اور کے جرم کی؟ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ سوال میں نے بھی اپنی جوانی میں کئی بار کیا تھا اریب، لیکن جواب کبھی نہیں ملا۔ شاپ ایک سلسلہ ہے جو بس چلتا رہتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور سنا ہے کہ اگر ایک دن کوئی تیرا اصل چہرے کو دیکھ کر بھی تجھے قبول کر لے، تجھے اپنا لے، تو شاید یہ شاپ ٹوٹ جائے۔ اریب نے حیرانی سے پوچھا، لیکن دادی کوئی کیسے میرے اصل چہرہ دیکھ کر مجھے قبول کرے گا؟ وہ شکل تو انسان کی نہیں لگتی۔ دادی چپ ہو گئی، اس کے ہونٹ لرز گئے۔ بیٹا یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، شاید تیری زندگی میں ایک روشنی آئے جو تجھے ویسے ہی قبول کرے جیسا تو ہے۔ اریب کے ذہن میں بس ایک چہرہ ابھرا، زرین کا۔ اس کے دل نے دھیرے سے کہا، شاید وہ روشنی وہی ہے۔ اریب اور زرین کی دوستی اب رشتے میں بدل رہی تھی۔ زرین ہر وقت اس کے پاس رہتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ اریب کے دل میں بھی پیار تھا، لیکن وہ ہمیشہ خود کو پیچھے کھینچ لیتا۔ ہر بار جب زرین چاند کی طرف کرتی، اریب کا چہرہ سفید پڑ جاتا۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا، اگر وہ میرا اصل روپ دیکھ لے گی تو۔ ایک شام زرین نے اریب سے کہا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، ہے نا؟ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی تم ہو، جیسے بھی ہو، مجھے سب سچ بتاؤ، چاند کی قسم، اب مجھ سے کچھ نہیں چھپانا۔ اریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر زرین سچ جان گئی تو وہ دور ہو جائے گی۔ اس نے صرف اتنا کہا، زرین اگر تم سچ دیکھنا چاہتی ہو
تو ایک دن تمہیں دکھ جائے گا، مگر اس کے بعد تم مجھے اپنا پاؤ گی یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ اور وہ دن آیا، کالج کے ہاسٹل میں الیکٹریسٹی چلی گئی، سب اسٹوڈنٹس اوپن گراؤنڈ میں بیٹھ گئے جہاں چاندنی کھلی ہوئی تھی۔ زرین اور عریب وہاں تھے۔ زرین نے مسکراتے ہوئے عریب کا چہرہ دیکھا، لیکن چاند کی روشنی جیسے ہی اس کے اوپر پڑی، عریب کا اصل روپ سامنے آ گیا۔ آنکھیں کالی، دانت چمک رہے اور چہرہ انسان سے زیادہ ایک سایہ بن گیا۔ زرین ایک پل کے لیے کام گئی، اس نے آنسو روکنے کی کوشش کی، عریب نے ڈر کے مارے چہرہ چھپا لیا اور بھاگ گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اب وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ 2 دن تک عریب زرین سے دور رہا، اس نے کالج آنا بھی چھوڑ دیا، لیکن جس دن زرین خود اس کے گھر پہنچ گئی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عریب میں نے تمہارا سچ دیکھ لیا ہے۔ ہاں میں ڈری تھی، لیکن پھر سمجھا کہ تم وہ چہرہ نہیں ہو، تم وہی ہو جو میرے ساتھ ہنس کر بات کرتا ہے، جو مجھے سمجھاتا ہے تم انسان ہو عریب، چاہے چاند کچھ بھی دکھائے۔ عریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے لگا کہ شاید دادی کی بات سچ ہو رہی ہے، ایک دن کوئی اسے ویسے بھی قبول کرے گا جیسا وہ ہے۔ دادی نے زرین سے مل کر اسے سب کچھ بتا دیا۔ زرین نے ٹھان لیا کہ اب وہ عریب کے ساتھ اس شاپ کو توڑنے کی کوشش کرے گی۔ پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر کوئی محبت چاند کی روشنی میں بھی عریب کا ساتھ نہ چھوڑے تو شاپ کا جادو کمزور پڑنے لگتا ہے۔ آخری فل مون رات آ گئی، دادی نے کہا، بیٹا آج فیصلہ ہوگا، اگر زرین چاند کی روشنی میں تیرا اصل چہرہ دیکھ کر بھی تیرے ساتھ کھڑی رہی تو شاپ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس کا دل کمزور پڑا تو یہ شاپ ہمیشہ کے لیے تیری زندگی بن جائے گا۔ عریب نے آنسو کے ساتھ کہا، میں نہیں چاہتا زرین اپنی زندگی اس شاپ میں برباد کرے۔ لیکن زرین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، محبت قربانی مانگتی ہے عریب، میں تیار ہوں۔ رات ہوئی، چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، عریب کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ ایک ڈراؤنا منظر تھا، دانت کالے، آنکھیں اور ایک انسانی روپ سے بالکل الگ۔ مگر زرین نے ڈر کے بجائے اس کے ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے زور سے کہا، یہ روپ نہیں، یہ دل انسان کو انسان بناتا ہے، اور تمہارا دل سب سے خوبصورت ہے۔ میں تمہیں ویسے بھی قبول کرتی ہوں جیسے تم ہو عریب۔ جیسے ہی اس نے لفظ کہے، چاند کی روشنی ایک دم تیز ہو گئی، عریب کے اندر کا سایہ ہلنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کا اصلی انسانی چہرہ واپس آ گیا۔ شاپ ٹوٹ چکا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ عریب ایک نیا انسان بن کر زندگی کی طرف واپس آیا۔ دادی کے آنسو رک نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا، بیٹا تجھے اپنی روشنی مل گئی، شاپ محبت کے آگے ہار گیا۔ عریب نے زرین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک شکریہ تھا، تم نے مجھے میری زندگی واپس دی، چاند کی قسم میں ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ اور اس دن کے بعد چاند عریب کے لیے خوف کا نشان نہیں رہا، اب وہ چاند اور چاندنی دونوں کے ساتھ اپنی محبت کے لمحے گزارنے لگا۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔